السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کافی وقت سے ایک سلسلہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں جب بھی تلاوت قرآن مجید کرتا ہوں تو پڑھتے پڑھتے کئی ایسی آیات گزرتی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ایک علم، اس درجے کا علم حاصل ہوتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے کہ یار یہ بات تو کبھی ذہن میں آئی ہی نہیں میرے، اس زاویے سے تو کبھی میں نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں تھا۔ تو پھر جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اسے شیئر کیا جائے، ان سے شیئر کیا جائے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، تاکہ یہ جو فائدہ مجھے حاصل ہوا ہے اس آیت کو پڑھ کر یہ ان کو بھی حاصل ہو سکے۔ تو اسی طرح آج میں یہ حسب معمول تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الصاد ہے، تو اس کا جب یہ نیا رکوع شروع ہوا تو اس کے اندر بڑی ایک بات خوبصورت انداز سے لکھی ہوئی، ایک بہت زبردست طریقے سے وہ بات سمجھ میں آئی، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹوٹے پھوٹے طریقے سے شیئر کرنے کی کوشش کروں، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 27 سورۃ الصاد، رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا۔ بے شک زمینوں اور آسمان کو ہم نے ایسے ہی بلا وجہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، یہ تو کافر لوگوں کا گمان ہے جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں خود ہی بٹھایا ہوا ہے کہ یہ زمین و آسمان بس یوں ہی تخلیق ان کی ہوئی ہے۔ ابھی بہت سارے آپ کو ایتھیسٹ نظر آئیں گے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان بس یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ صحیح بات تو وہی بتائے گا نا جو زمین اور آسمان کا خالق ہے۔ اس دنیا میں بیٹھا ہوا پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کیسے کسی چیز کو اس زمین اور آسمان کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ یہ تو پہلی علامت ہے اس کی کند ذہنی اور کم عقلی کی۔ تو اللہ رب العزت خالق کائنات، خالق ارض و سما، وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو کافر لوگوں کا ظن ہے، یہ تو انکار کرنے والوں کا گمان ہے فقط۔ فویل للذین کفروا من النار، ان کو اب ان کے اس گمان کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے، گمان کہتے ہیں علم کی کمی، کیونکہ جب علم یقینی حاصل ہو جائے تو پھر گمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب کافروں کو جو بھی یہ ایتھیسٹ بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، ان کے پاس ظاہر علم یقینی نہیں ہے، یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت موجود ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے ہزاروں کروڑوں سال کے بعد بھی موجود نہیں تھے، تو ان کا تو یہ اتنا بودا ظن ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے اس گمان کی وجہ سے فویل للذین کفروا من النار، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے، ان کے لیے آگ ہے۔ کیوں؟ اپنے گمان کے اوپر ڈٹے رہے، ایک گمان قائم کیا اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، علم حاصل نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ زمین و آسمان کے بنانے والے نے کتاب نازل کی اور بتایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر حضرت انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد بتایا نا اللہ رب العزت نے سورۃ الجن میں بتایا انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا
لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا صرف ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم نہیں چاہتے کہ وہ زمین میں آ کر فصلیں اگائیں اور یہاں پر رزق پیدا کریں اور ہمیں یہ اچھی اچھی فصلیں اگا کر دیں، بہترین قسم کی عمارات تعمیر کر کے دیں، اچھی سہولیات انسانوں کی خدمت کریں۔ یہ ان کی پیدائش کا مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہتا ہے رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے ہم نے بنایا ہی اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کیونکہ انہوں نے یہ علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں، یا پڑھا تو اس میں تدبر نہیں کیا۔ کافروں کے لیے تو خاص طور پر، کیونکہ انہوں نے اگر قرآن انہوں نے پڑھا بھی اور اسے سمجھا بھی، اسے سنا بھی، مگر اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اس پر ایمان نہیں لائے، تو ان کو ان کے اس عمل کی وجہ سے جہنم کا ٹکٹ۔ پھر آگے پڑھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اللہ رب العزت نے جواب دیا کافروں کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ایسے بیکار پیدا ہوا ہے جس طرح یہ کافر لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں، تو پھر تو اس زمین کا بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اس میں انسان کو پیدا کرنے کا، اور یہ سارا نظام اچھائی اور برائی کا جو سسٹم ہے بیسیکلی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تو پھر تو برابر ہو گئے نا وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنے خالق پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، تو وہ تو ان کے برابر ہو گئے جو زمین میں فساد برپا کرتے رہے، جو لوگوں کو ان کے خالق سے دور کرنے کی کوششوں میں جتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر تو اگر یہ سب بیکار ہے تو پھر یہ بھی بیکار ہو جاتا ہے کہ کوئی جیسا مرضی عمل کرے، کوئی کچھ بھی کرتا پھرے، کوئی قتل کرے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرے، ان کا مال لوٹے کھائے، جو مرضی کوئی کچھ کرتا پھرے، پھر تو تخلیق کا مقصد ہی نہیں رہا نا، دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، دنیا بے مقصد ہو گئی۔ تو اگر ان کے دعوے کے مطابق ہم نے زمین و آسمان کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے، تو پھر تو کیا یہ ہم سے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اتنے غیر منصفانہ ہم طریقہ اپنائیں گے کہ ہم بنا دیں گے جو ہم پر ایمان لائیں ان کو اور نیک عمل کرتے رہے ساری زندگی، بالکل ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرتے رہے، جنہوں نے چوریاں کی، ڈاکے مارے، قتل ناحق کیے، وہ برابر ہو جائیں گے۔ یا ام نجعل المتقین کالفجار، وہ جو ہم سے ڈرتے رہے اور ہمارے ڈر کی وجہ سے ہمارے تمام احکامات مانتے رہے، ان کو ہم ان کے برابر کر دیں گے کہ جنہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہ مانی، جو گناہوں پر ڈٹے رہے۔ تو اس طرح تو یہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر پوائنٹ کی بات کیا ہے کہ کافروں کا ظن، ان کو جہنم کس لیے ملی؟ کیونکہ وہ اپنے گمان کو لے کر بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا، اس کی بات کو نہیں مانا، بیسیکلی انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ ایک قرآن کو، اب اس کے اندر بہت سارے لیولز ہو سکتے ہیں نا، یا تو انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، یا بعض کافروں کا وتیرہ تھا قرآن سنتے تھے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، جان بوجھ کر ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ جو کافروں کے طرز عمل تھے، ان کے جس طرح انہوں نے حرکتیں کی، قرآن مجید جب ان تک پہنچایا اللہ رب العزت نے تو انہیں دعوت دی نا تدبر کرنے کی قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے کافروں اور مسلمانوں سب کو دعوت دی۔ یہ جب کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی نا تو سورۃ الصاد، یہ دیکھیں میں نے کچھ آیات اس حوالے سے نکال کر لکھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الصاد میں، کتابن، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں دنیا میں۔ برکت کا مطلب ہے سعادت، خیر، ان ایسی چیزیں، یعنی کہ
فوائد حاصل ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مبارک کتاب ہے، کتاب اب اس کے اندر مبتدا وہ اس بحث میں نہیں جاتا، یہ ہے ھذا کتاب عظیم، یہ ایک بہت عظیم کتاب ہے اصل میں۔ انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ کتاب کی خصوصیات ہیں۔ پہلے تو یہ کتاب خود عظیم ہے، پھر اس کی عظمت، اس کی اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ کتاب خود عظیم ہے، ھذا کتاب عظیم، یہ کتاب عظیم ہے۔ پھر یہ اس کی عظمت کے اوپر ایک اور دلیل یہ ہے کہ اس کو نازل ہم نے کیا ہے، آسمان اور زمین کو بنانے والے نے نازل کیا ہے۔ تو کتاب انزلناہ، اس قرآن کی عظمت کو دیکھیں کہ بڑی عظیم کتاب ہے، ایسی کتاب دنیا میں کوئی کتاب ایسی دوسری دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خالق ارض و سما کی طرف، اس کی طرف ہے جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی اور تخلیق کرنے کی تمام تر خصوصیات اس کے اندر ڈالیں۔ انزلناہ الیک، ہم نے نازل کی، اس لیے اس کتاب کی عظمت اب اس کو آپ حصار میں نہیں لا سکتے، غیر محدود ہو گئی، لا محدود ہو گئی ہے۔ الیک، ہم نے نازل کی، مبارکن، اس کی یہ خصوصیات ہیں، اللہ کی نازل کردہ ہے، مبارک ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، اسے رکھیں، اسے پڑھیں تو بڑی برکت ہوتی ہے اس سے۔ مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے، حصول برکت اس کا وصف ہے، اس کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے آگے کی بیان فرمایا، ہم اس کو بس یہاں تک رکھتے ہیں کہ بڑی بابرکت کتاب ہے، ہمارے پاس آ گئی، بس اس کو ہم پڑھیں گے برکت ہوگی، بس برکت تک اسے ہم نے قید رکھا ہے کتاب کو، آگے ہم بھی نہیں گئے۔ اس لیے علم کی کمی ہمارے پاس بھی ہے، تدبر ہم نے بھی نہیں کیا، ہم بھی اپنے جو ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں بس کہ بس زندگی ہے، گزری جا رہی ہے، کما لیا کھا لیا، یہ تدبر ہم نے بھی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل اس لیے کیا ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، یہ مقصد بتایا اللہ رب العزت نے اس کتاب کے نزول کا، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ جب تدبر کریں آیات میں تو اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل والے لوگ، انسان جن کو ہم نے عقل دی ہے، عقل سلیم سے نوازا، یہ پہلے ان سے اللہ رب العزت کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ آیات میں تدبر کریں اور پھر اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اچھا یہ خطاب دیکھیں، سورۃ الصاد ہے، سورۃ الصاد مکی صورت ہے، تو مکہ میں قریش سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کی طرف ہم نے نازل کی ہے کتاب تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر افلم یہ سورۃ المؤمنون ہے، آیت نمبر 68، کہ افلم یدبر القول، کیا یہ لوگ اس کے اندر تدبر نہیں کرتے نازل کردہ قرآن کے اندر؟ یا پھر ان کے پاس ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ یہ بھی کفار سے خطاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں غور و فکر کی دعوت کسے دے رہا ہے؟ کفار کو بھی دے رہا ہے، اور پھر یہ دعوت دے رہا ہے اللہ رب العزت ان دونوں آیات میں کفار کو اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آگے آیات یہ ہے، سورہ محمد میں چلتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اب یہ سورہ محمد جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، پہلے خطاب تھا کفار سے، مکہ کے مشرکین سے۔ قرآن مجید میں مشرکین کو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ انہیں ہدایت مل سکے۔ پھر خطاب ہے مدینہ میں مخلص مومنین بھی تھے، منافقین بھی تھے اور یہود بھی تھے، ان کو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ پھر سورۃ النساء، یہ بھی مدنی آیت ہے، مدنی صورت ہے، اس کے اندر بھی افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّہ، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے نازل کردہ ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے اندر بہت سارا اختلاف پایا جاتا. یعنی انسان کا کلام ایک جیسا نہیں ہو سکتا، شروع میں کچھ اور ہوگا، بیچ میں کچھ اور ہوگا، آخر میں کچھ اور ہوگا، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا. قرآن مجید میں یہ نہیں پایا جاتا. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کفار کو، ان کو جہنم کیوں ملی؟ کیونکہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا انہوں نے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کوئی شخص بہت قرآن مجید کی خدمت عظیم کر دیتا ہے نا، تو کسی جمعہ والے دن اوپر سے اتار کر اس کو پڑھ لیتا ہے، ایک دو رکوع پڑھ کر رکھ لیتا ہے، سورہ کہف میں سے کچھ پڑھ کے رکھ دے گا. یہ ہماری بہت بڑی، جو ہم قرآن کے اوپر احسان کرتے ہیں نا، سب سے بڑا ہمارا وہ یہی ہوتا ہے. اور بالکل وہی عمل جو کفار کا عمل ہے کہ وہ قرآن کے اوپر کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. اس کا غور و فکر تو چلیں وہ بہت اگلی بات ہے، ہم تو پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھنا بھی، ہم میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہیں زمانہ گزر گیا ہوگا کہ کسی ایک آیت کو کھول کر اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی. تو بس یہی میری کاوش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف لایا جائے. تو اس طرح کی جو بھی آیات مجھے نظر آئیں گی تو ان کو میں شوق پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. دعا فرمائے اللہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے اور مجھے شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے اور اس کی شرارتوں سے بھی بچائے، اور مجھے اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.